بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح مرتب اور جلسے اس طرح آج کل ہوتے ہیں، دور رسالت مآب میں اس طرح کا تو رواج تھا ہی نہیں۔ اب جتنے بھی مسالک اور مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ جو یہ چیزیں آ گئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے بتائیے، آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں، نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں، اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے، چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں، کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا، شیرینی کا انتظام بھی کر لیں، تو اس میں کیا قباحت ہوگی؟ یہ کیا بالکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں، لیکن اگر ضد نہیں ہے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر اسی عنوان سے میں بیٹھ جاؤں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے رزق سے اس کے لیے کوئی دوستوں کے لیے اہتمام بھی کھانے کا کر لیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو عنوان چھیڑ لیں، فضائل و مناقب کی باتیں کر لیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ 23 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ دن آیا۔ یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 مرتبہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ دن 10 مرتبہ آیا، سیدنا عثمان کی خلافت میں 12 مرتبہ آیا، اور سیدنا علی کی خلافت میں 4 مرتبہ آیا۔ کسی صحابی نے اس انداز سے دن منایا؟ کسی ایک ڈاکٹر صاحب، احادیث میں اور کیا صحابہ نے بھی منایا؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب یہ شروع ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور بعض سمجھ کی بات ہوتی ہے، میں کسی کو ایکیوز نہیں کرتا، یہ فرمائیں کہ صحابہ نے منایا میلاد؟ اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں بڑی مستند حدیث موجود ہے، بہقی نے اس کو شعب ایمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ ایک موقع پر مسجد نبوی شریف میں ایسا ہی اجتماع منعقد تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، یعنی کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک، یعنی جواب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ہم جلسنا بیٹھے ہیں، ندعو اللہ خدا کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدیننا کہ اس نے اس دین کی ہمیں ہدایت دی، ومن علینا بکا اور محبوب تمہارے صدقے ہم پہ کرم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے، ہم اس احسان کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہی محفل میلاد ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے باقاعدہ اس پر حلف لیا کہ واقعی تم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے باقاعدہ قسم اٹھائی، واللہ ما جلسنا الا لذالک، خدا کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے،
ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حلف لیا، چونکہ اس پر بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر انہیں پتا تھا تو حلف کیوں لے رہے تھے، اگر اتنا علم تھا تو آپ نے اسی محفل میلاد میں اس اعتراض کا جواب بھی دیا۔ فرمایا لم استحلفکم تہمہ، جو میں نے آپ سے حلف لیا ہے وہ شک کی بنیاد سے حلف نہیں لیا، مجھے یقین تھا کہ جو تم نے بتایا واقعے کے مطابق وہی ہے، لیکن اصل میں تمہارا ایک انعام آیا ہوا تھا میرے پاس، میں اس کو بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروا رہا تھا۔ جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، تمہارے اس جلسے پر رب ذوالجلال نے سدرہ سے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے، اور جبریل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، کہ رب ذوالجلال تمہارے اس جلسے کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے، اللہ فخر کر رہا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں، عرش بری پہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے، خالق کائنات۔ لو جی ماں اے کہندے جی کتھے لکھیا میلاد، میں کہا اے میلاد ہوے جڑا حضور نے خود سنیا۔ ہاں جی عنوان بھی امام بوسیری میلاد دا ودیا مولد النبی، حضور دی ولادت، اے حضور قصیدہ خود سنیا تے بوسیری نو چادر بھی دتی، جے دے وچ کوئی غلطی ہوندی تے حضور فرماندے تو میلاد کتھوں منایا بھائی، صحابہ نے تے نہیں منایا، تو کتھوں کڈیا؟ کیوں جی اے دا معنی اے وے کہ رسول اللہ نے تصدیق جڑی کیتی، فرمایا چنگا کیتا ہی، میرے غلام بھی مناندے رہے تو بھی لکھ دیتا۔ اور کی میلاد ہوتا ہے اے بک بکارے لوگ کرتے جی میلاد کس نے، میں کہا یہ میلاد ہی تے ہویا، آپ دی امی جان فرماندیاں میں بصرہ شام گیا، ملک شام، اے بصرہ تا عراق کے چنا اے تے بعد اچ بنیا، میرے آقا و مولا دی جدو ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ویلے بصرہ شام موجود سی، میں اس گیا ملک شام، ادو تے میں ٹھیک سی، تے میں او صلاح الدین ایوبی دی مسجد بھی ویکھی جڑی پتھراں نال بنی، اس مسجد دے محراب وچ جدو میرے آقا و مولا بچپن وچ تشریف لے گئے نا ملک شام، تے جس اونٹنی تے سوار سن اس اونٹنی جتھے جتھے پتھر تے پیر رکھے وہ پتھر اونٹنی دے نشان بھی موجود، او صلاح الدین ایوبی مسجد دے محراب وچ رکھ دیتے تاکہ قیامت تک حضور دی امت ویکھ کے مزے لیندی رہے۔ کیوں جی وہ مسجد بصرہ شام تے پتہ کی ہویا، آپ دی امی جان فرمایا اے دو لیٹر لا دیتیاں صحابہ لائیاں، میں کہا نہیں جی صحابہ لیٹر چھپا کے رکھیے، صحابہ کیڑیاں لیٹر لانا، انہاں کیا حضور لیٹر نہیں لانے ہیں، بالکل پیو دی گردن کٹ کے لے آئے لیٹر چھپائی رکھی، حضور دا پیشاب مبارک پی گئے لیٹر چھپائی رکھی، تے بند بند کے کیسر و کسرہ دے دروازے جا کھڑکا نکلو حضور آ گئے۔ کیوں جی ایک گھر بیٹھے دیا ٹنگا کمی جا رہی ہیں، صحابہ میلاد منایا، میں کہا جڑا صحابہ منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا، تو ادھی راتی مولی خاتم لیٹ ہو گیا، جی مولانا سب لیٹ ہو گئے، صحابہ ہر 1.5 مہینے بعد جنگ لڑیے، 1.5 مہینے بعد۔ پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ میں اس پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو ہر وقت میلاد مناتے تھے، انہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار میسر تھا۔ جو لوگ خاص طور پر یہ سوال کرتے ہیں ان سے صرف ایک سوال، مجھے بتایا جائے کیا یہ قانون ہے یا کوئی دلیل ہے کہ جو کام صحابی نے کیا وہی کیا جائے گا، جو صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا، کیا یہ کوئی قانون ہے؟ میں اس طرح کی ایک پوری فہرست ایک نہیں 2-3 ہزار سوالوں کی پیش کروں گا جو صحابہ نے نہیں کیے اور آج کیے جا رہے ہیں اور دین سمجھ کر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں کیے جاتے ہیں یہ سوال؟ سیدھی سی بات ہے، جشن منانے پہ اعتراض ہوتا تو کوئی بھی جشن نہ منایا جاتا، نہ کسی مفتی کا، نہ کسی مدرسے کا، نہ کسی اور بات کا، سارے جشن درست، صرف جشن میلاد کیوں غلط؟ اگر دن منانا غلط ہوتا تو کسی کا بھی دن نہ منایا جاتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ کوئی دلیل، کوئی قانون نہیں ہے کہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، تو باقی بہت سے کام صحابہ نے نہیں کیے، ہزاروں جو آج ہم دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، اس وقت یہ سوال نہیں ہوتا۔ سوال ہوتا ہے
کہ نبی کا کون سا صحابی ہے جس نے میلاد کیا؟ میں اکثر ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، ابھی میں ایک جگہ سے تقریر کر کے تھوڑی دیر پہلے واپس آیا، میں نے وہاں بھی بیان کیا، آپ بھی بڑے توجہ اور غور سے سماعت فرمائیے۔ چاول پڑے ہوں آپ کے سامنے، ان کے اندر وہ ہوتے ہیں نا چھلکے والے چاول، اپنی زبان میں ان کو کیا کہتے ہو؟ بانڈ کہتے ہو نا، بولو بانڈ۔ تو چاول صاف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو بیچ میں سے بانڈ نکال دو تو چاول صاف، یا صاف نہیں کرو تو پیچھے بانڈ رہ جاؤں۔ ہوں دسو تسی کہڑے طریقے اختیار کرتے ہو؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمیشہ جو قلت ہوتی ہے اس کو کثرت سے نکالا جاتا ہے۔ یہ سوال کرنا کہ بتاؤ نبی کا کون سا صحابی ہے جس نے میلاد کیا؟ ارے بھائی 1.25 لاکھ صحابی ہیں، ہم کتنوں کا نام لیں؟ ہم سے پوچھ، ہم تجھے یہ انداز بتاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں وہ صحابی بتا جس نے نبی کا میلاد نہیں کیا۔ یہ تو سوال ہی بڑا پٹھا ہے، بندہ کہے جناب 10 من چاول وہ بچوں بانڈ اٹھائی رہے ہیں تو بچوں کڈو کیڑا کٹے گا؟ وہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کس کس کا نام ہم لیں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ صحابی بتا جس نے میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے قصیدے نہیں پڑھے۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے مجھ فقیر کا جملہ پلے باندھ کے جاؤ، ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، کیمرے کے سامنے، اور آپ کو میرا مزاج پتا ہے، میرا جملہ پلے باندھ۔ صحابہ تو بات کا معاملہ ہے، اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں وہ نبی بتا جس نے میرے مصطفیٰ کے قصیدے نہ پڑھے ہوں۔ اچھا بتاؤ، کیا اللہ کے نبی نے، کیا نبیوں نے اس طرح چڑیاں سجائیں؟ کیا نبیوں نے اس طرح؟ بھائی میرے بات بنیادی معاملے کی ہوتی ہے۔ یہ تو زمانہ گزرے گا، پہلے زمانے میں یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا، ویسے ہی ہوتا تھا، حالات بدلے، اب ساؤنڈ سسٹم آ گیا۔ پہلے زمانے میں یہ چڑھیاں ہوتی نہیں تھی، ہوں بھی تو کاغذ واغذ والی ہے، جیسے جدید دور آ گیا یہ ہو گیا۔ اب یہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون فی شہر مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویحتملون البلائم ویتصدقون بانواع الصدقات ویزیدون فی المبرات۔ آپ فرماتے ہیں ہاں ہمیشہ سے مومنوں و مسلمانوں کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی ولادت با سعادت کی خوشیوں میں محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ وَيَعْتَمِلُونَ الْوَلَائِمَ، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں جس طرح اپنے بچے کا ولیمہ کرتے ہیں، اس طرح رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں کھانے پکا پکا کے تک۔ مستدرک امام حاکم کی روایت ہے، اور یہ میلاد کی دلیل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دلیل ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب ابن حجر الاسقلانی کی روایت کی روشنی میں 30,000 صحابہ اس محفل میں موجود تھے۔ کتنے صحابہ؟ 30,000 صحابہ۔ یہ روایت المعجم الکبیر للطبرانی، امام طبرانی کی معجم الکبیر میں بھی ہے، ابن حجر حیثمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام حاکم نے اپنے مستدرک میں بھی اس کو روایت کیا ہے، اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے اجازت دے دی۔ ابن حجر اسقلانی کہتے فرماتے ہیں کہ اس محفل میں 30,000 صحابہ موجود تھے۔ اب وہ نعت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا میلاد ہوا، جب آپ کا میلاد ہوا 30,000 صحابہ کے مجمع میں سیدنا عباس فرما رہے ہیں کہ آپ کے میلاد کی برکت سے پوری زمین روشن ہو گئی، آپ کے نور کی برکت سے افق روشن ہو گئے، پوری زمین روشن ہو گئی، آپ کا نور ہر طرف پھیل گیا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے عباس کیا کر رہے ہیں، ابھی ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں اور میرے میلاد کی کوئی اہمیت نہیں، میرے میلاد کی محفل کیوں منا رہے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، 30,000 صحابہ موجود ہیں، میرے آقا کی صدارت میں میلاد میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل انعقاد پذیر ہے۔ پتہ چلا میلاد منانا میرے آقا کی بھی سنت ہے اور آقا کے 30,000 صحابہ کی سنت۔ اب کوئی اگر آپ ہی سے پوچھ لے کہ جناب صحابہ کرام علیہم و رضوان نے کیا میلاد شریف منایا ہے، تو اب آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یعنی آپ کیوں مناتے پہ جب سر؟               صحابہ کرام علیہم رضوان نے         نے    نے   نے   نے   نے   نے   نے                                             صحابہ کرام علیہم رضوان نے
یوم ولادت ہمارے انداز میں جو چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے، اور یہ جو انداز ہے نا، اس طرح اگر نہیں بھی منایا تو منع کب کیا ہے؟ تو شریعت میں جب کوئی چیز شریعت سے نہ ٹکراتی ہو اور شریعت جس کو منع نہ کرے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ لینتھر کی مسجدیں، سریے، سیمنٹ اور اونچی اونچی مسجدیں کب بنائی تھی، پنکھے کب لٹکائے تھے، اے سی کہاں لگائے تھے مسجدوں میں، مائک پر اذان، یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، اس پر تو جھگڑا کرتے ہیں لوگ۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو فائنل ہے کہ مائک پر کبھی حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی، تو اپنے کیوں دیتے اذان؟ تو بہت ساری ایسی ایجادیں ہوئی ہیں اور ایسے معاملات ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ پہلے نہیں تھے اور اب ہیں۔ تو یہ طرح طرح کی اپنی اپنی لوگ منطقیں جھاڑ رہے ہوتے ہیں، اور سیدھا سیدھا جشن ولادت مناؤ، انشاءاللہ مزہ نہ آئے تو پیسہ واپس۔ صحابہ تو اس دور میں لوگ کہتے ہیں صحابہ میلاد کرتے تھے، میں نے کہا چلو تمہیں سمجھ تو نہیں آنی پر سمجھا دیتا ہوں، صحابہ تو اس وقت کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل، اب تو مشکل نہیں نا، صحابہ تو تب کرتے تھے جب کیا جا سکتا ہی نہیں، بڑا مشکل۔ سنو ابن شام اٹھا کے دیکھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے، حضور نے بعض مجبوروں بے کسوں کو اجازت دے دی حبشہ ہجرت کر دے، حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جب پہنچے تو ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، حضرت علی کے بھائی، اور ایک گروہ تھا پورا صحابہ کا جو حبشہ گیا۔ قریش مکہ نے وہاں پر بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا، پیچھے سے کچھ سردار گئے، جا کے چھیڑا، کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، نیا دین انہوں نے اخذ کر لیا ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا، کچھ لوگ میرے دوست مشورہ دینے لگے ذرا ہلکی پھلکی بات کرنا، کہتے ہیں میں نے کہا میں ہلکی کیوں کروں؟ جب نجاشی بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں تم نے دین بدل لیا ہے، تم باغی ہو گئے ہو، نئے رستے پہ لاگو ہو، بتاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے بادشاہ میں وہی باتیں کی جو ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں، وہی جملے، وہی میلاد کا وہی سارا پس منظر۔ حضرت جعفر طیار بول پڑے، فرمانے لگے نجاشی ہم تو بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، نجاشی یہی باتیں ہوتی ہے نا محفل میلاد، ہم بیٹیاں دفن کرتے تھے، کسی کا عورت کا خامد مر جاتا تو اس عورت کو بھی ساتھ دفن ہونا پڑتا، اس کی زندگی مردے جیسی کر دی جاتی، بہنوں پہ ظلم ہوتا تھا، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اے نجاشی ہمارے ہاں غریب پسا کرتا تھا، یتیم پسا کرتا تھا، مجبوریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، دکھ ہی دکھ، آزمائشیں ہی آزمائشیں، بس پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا، فرمایا بس ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور ہم ان کے بتوں کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، ایک خدا کی عبادت۔ تو صحابہ تو وہ باتیں اس عالم میں کہا کرتے تھے جب کہنا بڑا مشکل تھا، انہوں نے وہی میلاد کی باتیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں، یہی ہوتی ہے نا میلاد کی بات۔ ایک صاحب شکوہ کرنے لگے، کہنے لگے تھی مولوی ہر محفل میلاد میں یہی بتاتے ہیں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، فلاں ہوتا، اب بدل لینا چاہیے۔ تو میں نے کہا جب باتیں ہیں یہ تو بدلی کیسے جائے، باتیں ہیں یہ جو ہر سال محفل بعد میں دہرایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی بیٹی کے آنے پر پریشان نہ ہونا، اور بیٹی تو اب بھی دفن ہوتی ہے نا کئی کئی رنگ میں، کوئی جائیداد کے نیچے دب جاتی ہے، کوئی ساس سسر کے ظلم کے نیچے دب جاتی ہے، کوئی زیور کے بوجھ میں دب جاتی ہے، کوئی جہیز کے مطالبے میں، تو بیٹیاں تو دفن ہو رہی ہیں ابھی بھی۔ اس لیے ہم میلاد زیادہ مناتے ہیں تاکہ بیٹیاں آزاد ہو جائیں، بیٹیاں آزاد ہو جائیں، باہر آ جائیں اس ظلم سے۔ محمد بن جار اللہ ظہیرہ القرشی، ان کی کتاب الجامع اللطیف مکہ اور کعبہ کی تاریخ پر کل کتب اٹھا کے دیکھیے، مکہ اور مدینہ کا میلاد کا جشن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے 75 سال 1924 کے بعد بند ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اصل اسلام تو وہاں سے آیا، اصل اسلام تو عرب سے آیا، مکہ مدینہ سے، وہاں تو مناتے نہیں ہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے نا، سن لو، اسلام آیا تو وہاں سے ہی،
مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا۔ بابا یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا، اس مذہب کی عمر 75 سال ہے، اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں میلاد کا جشن منایا جاتا تھا۔ حتیم اور حرم کعبہ میں کل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی علماء، قاضی، حکام جمع ہوتے، اور اہل مکہ مشل بردار، فانوس بردار جلوس نکالتے تھے چراغ اٹھا کر، اور مشل بردار جلوس لے کر مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بی بی آمنہ کے گھر پہ جاتا تھا۔ اور مکہ مدینہ میں صرف سمجھ لیں حکومت نے باہر سے بند کیا ہے، گھروں میں اہل مدینہ، اہل مکہ آج بھی مناتے۔ میں ہر سال ربیع الاول میں اہل مکہ، اہل مدینہ کے میلاد میں شریک ہوتا ہوں۔ ملا علی قاری نے کہا دنیا ساری میلاد مصطفیٰ مناتی، اور فرمایا میں مصر گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر بادشاہوں کی ایک محفل میلاد میں خود شریک ہوا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، اور علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو صلیبی جنگوں کے ہیرو ہیں، ان کا خاندان عظیم الشان میلاد مناتا۔ جلال الدین سیوطی نے لکھا کل جہان میں میلاد کا ہونا، ملا علی قاری نے کتاب لکھی، شمس الدین جزری نے لکھی، محدث ابن الجوزی نے لکھی، امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ نے کہا، امام ذہبی نے کہا، اس طرح امام شمس الدین ناصر دمشقی نے کہا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، امام نصیر الدین نے لکھا، امام جمال الدین نے لکھا، اور اس طرح امام یوسف بن الشامی نے لکھا، محمد بن یوسف الصالحی الشامی صاحب سیرت الشامیہ نے لکھا، امام ابن حجر مکی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا، شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے میں ہر سال میلاد مناتا۔ ایک سال پیسے نہیں تھے، ایک سال شاہ ولی اللہ مجھے والد، تو میں نے چنے لے کے حضور کے میلاد کی خوشی میں تقسیم کر دیے چنے۔ رات حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا عبد الرحیم تیرے چنے بھی ہمیں پہنچ گئے۔ اور ٹھیک ہو گیا۔ اگرچہ میلاد شریف منانے کا مروجہ طریقہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے دوار میں شروع نہیں ہوا، لیکن بعض بڑے علماء نے 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں سٹارٹ ہوئے اس عمل کو پسند کیا۔ مثلا ابن حجر حیتمی، امام سخاوی، امام جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری اور آپ کے پسندیدہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو جو ہے نا میلاد منانے پر اجماع کا دعویٰ کیا۔ تو کیا یہ درست نہیں ہے؟ انہوں نے اجماع کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن باقی جن بزرگوں کے آپ نے نام لیے نا، یہ واقعی یعنی پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ان بزرگوں کی اگر یہ بات ماننی ہے تو یہ بھی مانے کہ ان بزرگوں نے خود مانا ہے کہ یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ سارے معاملات شروع ہوئے ہیں میلاد والے۔ یعنی وہ بھی حکمرانوں کے زیر سایہ وہ علماء کو بلاتے تھے، ان سے تقریریں کرواتے تھے، ان کو شرفیاں دیتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ظاہر ہے اس وقت علماء کو تعریف ہی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ بینیفیشری تھے اس پورے سسٹم کے۔ تو ہم تو فتویٰ کوئی نہیں لگاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ جن چیزوں کی تعریف انہوں نے کی ہے وہ چیزیں کیا ہوتی تھیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت بیان ہوتی تھی، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں پروگرام، آج میں بھی تو محفل میلاد کر رہا ہوں، میں نے کہا اجماع ہے ربیع الاول میں آپ پروگرام کریں۔ لیکن یہاں پروگراموں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، اپنے علاوہ ساروں کو گستاخ رسول کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان اماموں نے لکھا ہے کہ اس وقت میلاد کی محفلوں میں لوگوں کو گستاخ رسول کہا جاتا تھا، اور یہ شعر پڑھا کرتا تھا جایا تھا کہ جی نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اگر یہ شعر پڑھا جاتا تھا تو پھر بتا دیں، یہ تو نہیں پڑھا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے پروگراموں کو تو ہم جائز سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں فتویٰ لگاتے، بالکل نہیں لگاتے۔ ایسے پروگرام جو کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہوں کریں آپ، کوئی حرج نہیں، سارے کرتے ہیں۔ کوئی سیرت النبی کانفرنس کرتا ہے، کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کرتا ہے، کوئی امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہو گیا۔